اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 3 جولائی 2004۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو شفا ہے ان بیماریوں کی جو تمہارے سینوں میں ہیں، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہے، اس پر خوشی منانی چاہیے، یہ بہتر ہے ان سب سے جو تم جمع کرتے ہو۔ پچھلی مرتبہ جون کے عرس میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو لبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قربانی انہوں نے پیش کی ہے قبول کریں، ان کو اس سے صفائی قلب حاصل ہوگی اور وہ پاک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ حضرت ابو لبادہ کسی وجہ سے جنگ تبوک میں حصہ نہ لے سکے۔ ان کو اور ان کے 6 ساتھیوں کو اس بات پر سخت غم اور ندامت تھی کہ دنیا کی محبت نے ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیف اٹھانے سے روکا۔ انہوں نے اپنے لیے یہ سزا تجویز کی کہ اپنے آپ کو سونوں سے باندھ دیا اور کھانا پینا بھی بند کر دیا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے وہ بندھے رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے، کامیاب و کامران ہو کر اپنے غلاموں کو اسی حالت میں دیکھا تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ جب حضور کی خدمت میں واقعہ عرض کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوگا میں بھی نہ کھولوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول دیا، تو یہ مخلص غلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ساری دنیا کو جس نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت سے روکا، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر قربان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ قبول نہیں کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا۔ تو پھر یہ آیات پاک نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صداقت کا ثبوت جو صدقہ یہ پیش کرتے ہیں قبول کر لیں، اس سے یہ پاک ہوں گے، یعنی وہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے دور ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ان کو پاک کر کے ان کے لیے دعا بھی کریں، کیونکہ ان کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے قلب کی صفائی اور سکون اور اطمینان کا سبب ہوگی۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرماتا ہے۔ اس حکم ربانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ دیکھو، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد ضروری ہے، جس سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور شیطان کے تسلط سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ حکم ربانی آئندہ آنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ہدایت اور مشعل راہ ہے، یعنی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرے اور ساتھ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے۔ یہ نہ ہو کہ توبہ کرے اور اس کے دل میں اسی طرح اس چیز کی محبت باقی رہے،
جس طرح اگر کنویں میں کتا گر جائے تو اس کنویں سے اگر سارا پانی بھی نکال دیا جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا جب تک اس کتے کو بھی نہ نکال دیا جائے۔ اس محبت کو دل سے نکالنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے، اور اس محبت کے نکالنے کا ثبوت اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سمجھائی ہوئی ہدایت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس پر چلنا ہی ہمارے لیے دونوں جہانوں کے لیے باعث کامیابی ہے۔ لیکن جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، جن کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی ہر ہدایت سے الٹا مطلب نکالتے ہیں، اس طرح اس ارشاد کو بھی یہی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح اس ارشاد کے متحد اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندوں اور غلاموں کی خدمت اپنی قربانی کی صداقت کے لیے صدقہ پیش کرتے ہیں، اسے حرام قرار دیتے ہیں اور اسے اس حرام کے ساتھ ملاتے ہیں جو یہودیوں کے علماء اور مشائخ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لیتے تھے بطور رشوت۔ اس وقت لوگوں کے مسائل کا حل ان کی مرضی کے مطابق تورات اور انجیل سے نکال کر بتاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھپا کر ان کی مرضی کے مطابق ان کو خوش کرتے اور اس کے عوض وہ رشوت دیتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں حرام قرار دیا اور حکم دیا تم ہماری آیات کے بدلے چھوٹی چھوٹی رقمیں لے کر حق اور باطل کو نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال قرار دیا، ذریعہ نجات قبولیت کا ذریعہ قرار دیا، اور سینوں کی صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا، اس کو اس چیز سے ملانا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور دین میں بڑا فطور پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہو، اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ صرف اسی وجہ سے کہ ایسے لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوئے شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس بیماری، اس مصیبت اور گمراہی سے بچنے کا ذریعہ صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ظاہر کی ہے۔ نسبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے ارشاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو سمجھتے ہیں اور اس طرح کامل اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنتے ہیں۔ آج کا فرمان بھی اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگو یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے، ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر سمجھ کر تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہو، اس کے احکام معلوم کر سکتے ہو، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنا سکتے ہو، اس کی نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہو، اس کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے دلوں کو شفا بخشتی ہے، ظلمت دور کرتی ہے، اطمینان اور سکون کا سبب ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا فضل ہے جو اس نے تم کو عطا کی۔ اس کے بغیر انسان حیوان سے بھی بدتر ہے، لیکن اس کتاب سے وہی فیض یاب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر کے دل و دماغ کو انوار و تجلیات سے منور کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں ہے۔ ورنہ اس کتاب کو اس نسبت کے بغیر پڑھنا ایسے ہے جس طرح یہودی یا نصرانی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دو احسان ہو گئے ہیں، ایک ایسی ہدایت بے شکل کتاب عطا فرمائی اور دوسری اپنی رحمت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، جن کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے، جس سے نسبت قائم کرنے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت سے ہی انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھ میں آتا ہے، کس طرح خالق اور مخلوق کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے مرشد غوث المعظم رہبر اعظم سلسلہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن کرنے والے چراغ سے روشن کیا، جس کا شکر ہم تا زیست ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، اور یہ شکریہ محفل قرآن خوانی کی شکل میں ہر سال ادا کرتے ہیں، اور یہ محفل قرآن خوانی آپ کے وصال کے دن منعقد کرتے ہیں۔ آج آپ کا وصال ہوئے پورے 44 سال ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مرتبہ 1 لاکھ سے زیادہ قرآن پاک پڑھے گئے ہیں، جو آپ کے ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کا فضل دنیا اور آخرت میں مانگتے ہیں۔ اب دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہماری توبہ اپنی جناب میں قبول فرمائے، ہماری موت حیات جان مال اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی بندگی، اپنے محبوب کی غلامی، اپنی رضا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عرس میں شامل ہونے والوں کو اپنے وعدہ کے مطابق دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز کرے۔ بہت سے لوگ جو اس سرسہ میں فوت ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ خادمین لنگر جنہوں نے دن رات جانی اور مالی خدمت اپنی طاقت سے بڑھ کر کی، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔